آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ٹویٹس کے ذریعے بھی، مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے بھی، پہلے اپنے سیکرٹری خارجہ کے ذریعے بھی بار بار یہ باور کرا رہے ہیں میں نہیں تھا، میں نہیں ہوں اس جنگ میں نے کوئی اسرائیل کا ساتھ نہیں دیا، لیکن اگر مستقبل میں ایران نے ہمارے کسی اسٹریٹجک ڈپلائمنٹ کو نشانہ بنایا تو ہم کہیں کہ اگر بات قابل یقین ہے کسی پیرائے پہ بھی؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے. اور یہ بالکل آپ دیکھیے، ایک طرف انہوں نے ان کو ایران کو انگیج کیا ہوا تھا مذاکرات کے لیے، اور دوسری طرف یقینی طور پر اسرائیل کو ٹیسٹ اپروول تھی کہ وہ اپنی تیاری کرے اور اپنی فل مائٹ کے ساتھ وہ ایران کو انگیج کریں، وہ جو ان کے دو کامن آبجیکٹیوز ہیں اس ریجن میں. اور لیکن امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود ڈائریکٹلی انوالو ہو اس جنگ میں، اور امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ کے بغیر یہ جنگ نان کنکلوسیو رہے گی، کیونکہ اسرائیل کے پاس ایسی جو ہے اسٹرائک کیپیبلٹی نہیں ہے جس سے وہ جو ایران میں ان کے ٹارگٹس ہو سکتے ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہیں گے، جو ہارڈن جو شیلٹرز ہیں، جو انڈر گراؤنڈ شیلٹرز جس میں سپوزڈلی ان کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ریزائڈ کرتی ہے، وہ اس کو امریکن ایئر کرافٹ کی جو ہے انوالومنٹ کے بغیر وہ اس کو نیوٹرلائز نہیں کر سکتا. اور اسرائیل کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ کسی طرح ایران کو امریکہ کو امبرائل کرے کہ وہ اس خطے میں آئے. اور جیسے ایک اس کا انڈیکیٹر ہو سکتا ہے ایران جو آبنائے ہرمز ہے، اسٹریٹ آف ہرمز، اس کے اندر ایران کو بلاکڈ ایران کا کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، چند گھنٹوں کی بات ہے. وہاں سے ساری دنیا کا آئل اور ساری دنیا کی بہت بڑی جو سی لائن آف کمیونیکیشن کے تھرو جو کامرس ہے، ٹریڈ ہے، وہ وہاں سے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے یقیناً. تو وہ لیکن ایران آپ دیکھیے، ایران ابھی تک صرف ایران نے یہ وارننگز دی ہیں، ایران نے وہ ریڈ لائن کراس نہیں کی کہ جو ایک جواز دے کسی اور ملک کو ڈائریکٹلی انوالو ہونے. یعنی اتنا آسان کام نہیں ہوگا، اتنا آسان کام نہیں ہے. میرے خیال میں ایران اپنے کارڈز جو ہے وہ بڑے ریشنلی استعمال کر رہا ہے، اور آپ اس چیز کو گرانٹ کریں کہ نہ صرف یہ کہ ایرانین جو ہیں وہ ایک ریزیلینٹ قوم ہے، بلکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں جو ڈپلومیسی کی صلاحیت ہے وہ بڑی شاندار ہے. زبردست، مجھے بہت سی چیز سمجھ آ گئی. فردوس شمیم نقوی صاحب، کیا امریکہ، خیر یقین تو مجھے بھی اس سوال کے اوپر نہیں ہے، کیا امریکہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہا ہے؟ اسرائیل حملہ کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے کہتے ہیں میں ثالثی کی پیشکش کرتا ہوں، کہیں مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو نیوکلیئر جو ڈیل ہے اس کے لیے کوئی دباؤ بڑھایا جائے؟ کیونکہ جتنی قیادت کو نقصان پہنچا پہلے اسرائیلی حملے میں، وہ تو تمام کے تمام نیگوشیٹرز بھی اس کے اندر موجود تھے، اس میں وہ ٹاپ جرنلز بھی موجود تھے، اس میں ٹاپ سائنٹسٹ بھی موجود تھے جو ریلیجیس گراؤنڈ پہ بہت زیادہ سراؤنڈ بھی تھے، اور علی خامنہئی صاحب کے بہت قریب بھی تصور کیے جاتے تھے. یہ پکچر نہیں آ رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہ جانتا ہوں کہ ٹوڈے ورلڈ دیر از اونلی ون کاپ، اور اس کاپ کا نام جو ہے وہ یو ایس اے ہے. جس دنیا میں ون کاپ ہوتا ہے وہ کاپ نہیں رہتا، وہ بدماش ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے امریکہ کی، اور جو پورے ویسٹرن میڈیا کی بھی چل رہی ہے کہ اسرائیل کے 2 بچے مر جائیں، جو کہ افسوس کی بات ہے، لیکن میں ان فلسطینی ہزاروں بچوں کو کیسے بھول جاؤں؟ ٹھیک. جب آپ ان 2 کا ذکر کریں تو وہ ہزاروں فلسطینی بچوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو اسرائیل کے وحشیانہ پن سے ہلاک ہوئے؟ ٹھیک. جب آپ 2 اسرائیلی بچوں کی بات کرتے ہیں اور 30 اموات کی بات کرتے ہیں، تو جو 170 اموات تہران میں ہوئی ہیں اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا میڈیا؟ ٹھیک. اٹ شوز اے بائس.